گاؤں کی زندگی میں ایک خاص قسم کی خوبصورتی اور سادگی ہوتی ہے۔ یہ کہانی ایک ایسے گاؤں کی ہے جو پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ کہانی پہاڑی گاؤں کی روشنی۔ اس گاؤں کا نام روشن پور تھا۔ یہاں کے لوگ بہت محنتی اور خوش مزاج تھے۔ گاؤں کی صبحیں پرندوں کی چہچہاہٹ اور دھوپ کی کرنوں سے شروع ہوتی تھیں۔ لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے، کچھ کھیتوں میں جاتے تو کچھ اپنے چھوٹے کاروبار میں لگ جاتے۔ گاؤں کے درمیان میں ایک بڑی مسجد تھی جہاں لوگ نماز کے لیے اکٹھے ہوتے۔ مسجد کے ساتھ ہی ایک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں گاؤں کے بچے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس اسکول کی ہیڈ ماسٹر مسز فاطمہ بہت ہی محنتی اور بچوں کی تعلیم کے لیے وقف تھیں۔ وہ ہمیشہ کوشش کرتی کہ بچوں کو بہترین تعلیم فراہم کرے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نئی ٹیچر عائشہ بی بی آئیں۔ وہ شہر سے آئی تھیں اور انہوں نے گاؤں کی زندگی میں ایک نئی روح پھونک دی۔ عائشہ بی بی نے گاؤں کے بچوں کے لیے مختلف سرگرمیاں شروع کیں جیسے کہ ڈرامے، کھیل اور کتاب پڑھنے کی محفلیں۔ بچوں نے بہت شوق سے ان سرگرمیوں میں حصہ لیا اور گاؤں کی زندگی میں ایک نئی روشنی آ گئی۔ گاؤں میں ایک بزرگ حاجی صاحب بھی تھے۔ وہ گاؤں کی تاریخ کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے اور اکثر شام کو گاؤں کے بچوں کو کہانیاں سناتے تھے۔ بچوں کو حاجی صاحب کی کہانیاں بہت پسند تھیں اور وہ انہی کہانیوں سے گاؤں کی تاریخ اور روایات سیکھتے۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ گاؤں کی واحد نہر خشک ہونے لگی تھی جس سے پانی کی کمی ہونے لگی۔ لوگ بہت پریشان تھے۔ عائشہ بی بی نے گاؤں والوں کو ایک ساتھ مل کر اس مسئلے کا حل تلاش کرنے کا مشورہ دیا۔ سب نے مل کر نہر کی صفائی کی اور پانی کو محفوظ کرنے کے نئے طریقے اپنائے۔ چند دنوں بعد نہر دوبارہ بھر گئی اور پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ گاؤں والے بہت خوش ہوئے اور عائشہ بی بی کا شکریہ ادا کیا۔ اس واقعے کے بعد گاؤں میں اتحاد اور محبت کی ایک نئی لہر دوڑ گئی۔ روشن پور گاؤں اب بھی پہاڑوں کے درمیان اپنی سادگی اور خوبصورتی کے ساتھ موجود ہے۔ وہاں کے لوگ اب بھی خوشحال اور متحد ہیں اور مل جل کر اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ عائشہ بی بی کی محنت اور گاؤں والوں کا اتحاد ہمیشہ یاد رہتا ہے۔